بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کو ایک نئی کہانی سناتے ہیں۔ آپ نے کچھوے اور خرگوش کی کہانی تو سنی ہوگی، جنہوں نے دوڑ لگائی تھی اور پھر کچھوا جیت گیا تھا، مگر وہ کہانی ادھوری تھی۔ یہ کہانی بھی اسی کچھوے اور خرگوش کی ہے، لیکن آج ہم آپ کو یہ کہانی مکمل سناتے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں جیتا کون تھا۔ تو پھر آئیے سنتے ہیں کچھوے اور خرگوش کی مکمل کہانی۔ کسی جنگل میں ایک خرگوش اور کچھوا پہاڑی کے نیچے رہتے تھے۔ خرگوش نے کچھوے کو دوڑ لگانے کی تجویز پیش کی۔ کچھوا اس کی بات مان گیا۔ خرگوش نے کچھوے کے ساتھ مل کر دوڑ کے لیے راستہ اور وقت طے کر لیا۔ پھر ایک دن دوڑ شروع ہو گئی۔ جیسے ہی دوڑ شروع ہوئی، خرگوش اتنی تیزی سے بھاگا کہ چند ہی منٹوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جلد ہی دوڑ ختم کر دے گا۔ کچھوا پریشان نہیں ہوا، بلکہ طے شدہ راستے پر مسلسل چلتا رہا۔ خرگوش ایک باغ کے قریب سے گزرا تو اس نے سوچا کہ وہ کچھوے سے بہت آگے ہے اور اس کے پاس وقت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس نے کچھ دیر وہاں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو اسے معلوم ہوا کہ سورج تو غروب ہو چکا ہے۔ وہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف بھاگنے لگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کچھوا پہلے ہی وہاں پہنچ چکا ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہا ہے۔ خرگوش شرمندہ ہو گیا اور اپنے ہارنے کی وجہ کا جائزہ لینے لگا۔ جیتنے کے طریقے پر ایک کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ مقابلے کو کبھی کم نہ سمجھیں، کبھی بھی زیادہ پر اعتماد نہ ہوں، اپنی طاقت کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، اپنے مقصد کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے کبھی آرام نہ کریں، ناکامی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب بچوں، خرگوش نے کچھوے کے ساتھ ایک اور ملاقات کی اور دوسری دوڑ کی تجویز پیش کی۔ کچھوا راضی ہو گیا۔ ریس شروع ہوئی اور اس بار خرگوش نے کتاب میں لکھی باتوں پر عمل کیا اور مسلسل دوڑتا رہا جب تک وہ جیت نہ گیا۔ اس بار کچھوا ہار گیا تھا، اس لیے اب کچھوے نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ ایک اور دوڑ کا مقابلہ کرے گا، لیکن اس دفعہ راستہ مختلف ہوگا۔ اس نے خرگوش سے دوبارہ ملاقات کی اور ایک نئے راستے پر دوڑ کی تجویز دی۔ خرگوش کو اپنی جیت کا یقین تھا، اس لیے وہ مان گیا۔ کچھوے نے جو راستہ مقرر کیا اس میں ایک دریا کو عبور کرنا بھی شامل تھا۔ اگرچہ خرگوش اس مقام تک پہنچ گیا، مگر وہ تیر کر دریا پار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہاں انتظار کرتا رہا۔ کچھوا تیر کر دریا کی دوسری طرف پہنچ گیا اور مقابلہ جیت گیا۔ خرگوش وہیں انتظار کرتا رہا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھی حکمت عملی کاغذ پر تو اچھی لگ سکتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد مشکل ہو سکتا ہے۔ خرگوش دوڑ ہارنے پر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے جنگل چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ جنگل سے باہر نکل رہا تھا، کچھوے نے اسے روکا اور کہا، جو آج گرا ہے وہ کل اٹھ سکتا ہے، اور جو ایک ساتھ کھڑے ہوں وہ ہمیشہ جیتنے والی ٹیم ہوگی۔ آئیے ایک ٹیم بنیں اور کل کی دوڑ کی کوشش کریں۔ خرگوش کچھوے کے الفاظ سے متاثر ہوا اور اگلے دن ایک ٹیم کے طور پر دوبارہ ریس لگانے پر راضی ہو گیا۔ دوسرے دن دوڑ شروع ہوئی۔ خرگوش کچھوے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر دوڑنے لگا اور کچھوے نے خرگوش کو دریا پار کروایا۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر دوڑ کا لطف اٹھایا۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو سب لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مل کر جیت کا جشن منایا۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ مل کر کام کرتے ہیں تو ہر کوئی جیتتا ہے اور کوئی بھی ہارتا نہیں۔ تو بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی، کچھوے اور خرگوش کی یہ مکمل کہانی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہیں بھولیے گا۔